السلام علیکم فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاک فضائیہ کے GF-17 تھنڈر کے بلاک 1 اور بلاک 2 کی اپ گریڈ پر بات کریں گے۔ ترکی کے ایک اور ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کی فرسٹ فلائٹ، روسی فضائیہ کو ایئر کرافٹ کی ڈلیوریز، US سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، ایئر فورسز منتھلی میں چھپے آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا کی طرف سے 30 GF-17 تھنڈر بلاک 3 ایئر کرافٹ کی پاک فضائیہ کو ڈلیوریز کی تکمیل کے بعد تمام تر فوکس GF-17 تھنڈر بلاک 2 کے طیاروں کی اپ گریڈز پر شفٹ کر دیا جائے گا۔ بلاک 2 کے اس وقت 50 طیارے پاک فضائیہ کی سروس میں موجود ہیں اور تمام طیاروں کو ایویونکس اپ گریڈ سے گزارا جائے گا۔ جہاں تک بلاک 1 کے 50 طیاروں کی بات ہے تو یہ تمام طیارے اسی طرح رہیں گے اور ان کی ایویونکس میں کوئی اپ گریڈ نہیں کی جائے گی۔ اس میگزین میں چھپے آرٹیکل میں پاک فضائیہ کے حکام کے حوالے سے مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا کی ایویونکس مینوفیکچرنگ فیکٹری کا تیار کردہ لنک 17 پاکستان ایئر فورس کے کامبیٹ فلیٹ میں امپلیمنٹ کیا گیا ہے، جبکہ اسی آفیشیل کا انٹرویو میں مزید کہنا تھا کہ پاکستان ایئر فورس کے زیر استعمال امریکی ساختہ F-16 بلاک 52 پلس ایئر کرافٹ ایویونکس کے نقطہ نظر سے GF-17 تھنڈر بلاک 3 کی نسبت پرانے ہیں۔ فرینڈز، روس کی آرم فورسز کو IL-76 MD 98 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ڈلیور کر دیے گئے ہیں۔ روس کی یونائٹڈ ایئر کرافٹ کارپوریشن کی ان ڈلیوریز کی تصدیق منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے کی گئی ہے۔ اس سے پہلے اس سلسلے کا ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ اکتوبر 2023 میں ڈلیور کیا گیا تھا۔ البتہ حالیہ ڈلیوریز میں رشین حکام کی جانب سے تعداد ڈسکلوز نہیں کی گئی۔ روس کی منسٹری آف ڈیفنس نے اکتوبر 2012 میں ٹوٹل 39 اس کلاس کے ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ آرڈر کیے تھے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت آخری 14 ایئر کرافٹ 2028 میں ڈلیور کیے جانا ہیں۔ اس سے پہلے 5 طیارے 2022 میں بھی یونائٹڈ ایئر کرافٹ کارپوریشن کی طرف سے رشین ایئر فورس کو ڈلیور کیے گئے تھے۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کی انکا 3 ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ نے گزشتہ روز فرسٹ فلائٹ کنڈکٹ کی ہے۔ ترک حکام کے مطابق انکا 3 ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کی فرسٹ فلائٹ 1 گھنٹہ اور 10 منٹ تک جاری رہی، جبکہ ایئر کرافٹ نے ٹوٹل 8000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کیا۔ اس ان مینڈ ایئر کرافٹ کو مارچ 2023 میں پہلی مرتبہ انویل کیا گیا تھا۔ انکا 3 میں نہ صرف انکا 1 اور 2 کے ہی گراؤنڈ کنٹرول اسٹیشن کا استعمال ہو رہا ہے، بلکہ اس میں ایویونکس کے اعتبار سے بھی گزشتہ دونوں ورژن سے کامنیرٹی پائی جاتی ہے۔ فرینڈز، ترکی کے اس دوسرے ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ میں لو ریڈار ویزیبلٹی، ہائی پے لوڈ کیپیسٹی اور 40000 فیٹ کے آلٹیٹیوڈ پر فلائی کرنے اور 10 گھنٹے کی انڈیورنس کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ انکا 3 کی ٹاپ سپیڈ ماک 0.7 ہوگی، جبکہ فیوچر میں اس کے مزید ویریئنٹس بھی متعارف کرائے جائیں گے۔ واضح ہے کہ ترکی کی کمپنی بیکر پہلے ہی ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ قزلعلمہ کے نام سے متعارف کروا چکی ہے، جو اس وقت ٹیسٹنگ کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ اگر آپ قزلعلمہ کی تمام تر صلاحیتیں، اس کی افادیت اور اس کے ویپنز کے علاوہ فیوچر ویریئنٹس کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر کمپریہنسو ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ اسکرین پر مل جائے گا۔ جنوبی کوریا کے ڈیفنس ایکوزیشن پروگرام ایڈمنسٹریشن نے امریکہ سے 20 مزید F-35A طیارے عقائد کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس سلسلے میں امریکہ نے منظوری اس سال ستمبر میں دی تھی، جبکہ جنوبی کوریا کی جانب سے فارمل کانٹریکٹ اس ماہ سائن کیا گیا ہے۔ ساؤتھ کوریا پہلے ہی 39 F-35A استعمال کرتی ہے، جو اس نے 2019 سے 22 کے درمیان ٹوٹل 40 طیاروں کی صورت میں رسیو کیے تھے۔ جنوبی کوریا کو نئے ایکوائر کیے جانے والے F-35A طیاروں کی ڈلیوریز کا آغاز 2027 سے شروع ہوگا، جبکہ یہ طیارے بلاک 4 سٹینڈرڈ کے ہوں گے۔ امریکی ایئر فورس کو مزید F-15EX طیارے ڈلیور کر دیے گئے ہیں۔ امریکی کمپنی بوئنگ کا تیار کردہ F-15EX اس طیارے کا لیٹسٹ ورژن ہے، جبکہ اس طیارے کو ابتدائی طور پر 80 کی دہائی میں متعارف کرایا گیا تھا۔ خیال رہے کہ کمپنی کی جانب سے اس سے پہلے 2 F-15EX طیارے ٹیسٹنگ کی غرض سے امریکی ایئر فورس کو ڈلیور کیے گئے تھے۔ امریکی ایئر فورس نے بوئنگ کمپنی کے ساتھ
2020 में $1.2 अरब का इब्तदाई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके तहत टोटल 8 तैयारे कंपनी की जानिब से एयरफोर्स को डिलीवर किए जाने हैं। अभी तक इस हवाले से सिर्फ 2 तैयारे बोइंग की जानिब से यूएस एयरफोर्स के हवाले किए गए हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि अमेरिकी एयरफोर्स ने F-15EX के हवाले से पहले ऐलान किया था कि वो टोटल 75 यूनिट्स एक्वायर करेगी, जबकि बाद में इस नंबर को 144 तक बढ़ा दिया गया था। F-15EX की बड़ी तादाद में अमेरिका की जानिब से एक्विजिशन इसकी फ्यूचर के वारफेयर तनाज़ुर में अफादियत की अक्कास है। अमेरिकी एयरफोर्स की जानिब से बड़ी तादाद में इस तैयारे की एक्विजिशन को लेकर अब बैनुल-अक़वामी कस्टमर्स की जानिब से भी दिलचस्पी का इजहार किया जा रहा है। F-15EX को इंडोनेशिया की जानिब से भी कुछ अर्सा पहले खरीदने का फैसला किया गया है, जबकि अमेरिकी कंपनी बोइंग ने F-15EX इससे पहले भारतीय एयरफोर्स को भी ऑफर किए हैं। फ्रेंड्स, कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की जानिब से पोलैंड की एयरफोर्स को इस साल के लिए प्लान किए जाने वाले तमाम F-50 तैयारे डिलीवर कर दिए गए हैं। पोलैंड को टोटल 12 F-50 तैयारे डिलीवर किए गए हैं, जिनकी इस साल के लिए डिलीवरीज प्लान थी। कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की जानिब से कहा गया है कि मजीद इस हवाले से कोई तैयारा इस साल डिलीवर नहीं किया जाएगा, ताहम फ्यूचर में इसकी डिलीवरीज का सिलसिला जारी रहेगा। ख्याल रहे कि पोलैंड ने बड़ी तादाद में F-50 लाइट कॉम्बैट प्लस ट्रेनर एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट सितंबर 2022 में साउथ कोरियन कंपनी के साथ साइन किया था। पोलैंड ने इसी दौरान बड़ी तादाद में आर्मी के लिए भी वेपन्स कोरिया से एक्वायर किए थे, जिनकी डिलीवरीज इससे पहले ही मरहलावार जारी हैं। ख्याल रहे कि पोलैंड ने साउथ कोरिया के साथ बड़ी तादाद में वेपन एक्विजिशंस में F-50 और दीगर आर्मी के लिए एक्वायर किए जाने वाले वेपन्स की ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत मकामी सतह पर मैन्युफैक्चरिंग के भी मामला तय कर रखे हैं। बरतानिया ने ऐलान किया है कि वो बड़ी तादाद में यूक्रेन को एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स प्रोवाइड करेगा। बरतानिया की जानिब से यूक्रेन के लिए इस बड़े अस्करी पैकेज में कहा गया है कि 200 SRAM एयर डिफेंस मिसाइल्स यूक्रेन को प्रोवाइड किए जाएंगे, जो उसकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को मज़ीद स्ट्रेंथन करेंगे। ख्याल रहे कि हालिया बरस बरतानिया की जानिब से मिलिट्री असिस्टेंस के नुक्ता नज़र से गुज़श्ता बरस से काफ़ी बढ़ा रहा है। बरतानिया ने इस साल जहां चैलेंजर 2 मेन बैटल टैंक और AS-90 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्ज़र्स की मल्टीपल बैटरीज यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस को प्रोवाइड की हैं, वहीं शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स और अब स्टेट ऑफ द आर्ट एयर टू एयर मिसाइल्स बरतानिया की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।